السلام علیکم ناظرین، آپ کے سامنے یہ عبارت موجود ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ پاکستانیوں کے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ حقیقت میں یوں کہنا چاہیے کہ وہ یعنی پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے۔ معاشی طور پر حالت ناگفتہ بے ہے۔ وہ ہماری مدد پر انحصار کرتے ہیں تاکہ انتہا پسندی کے خلاف جنگ لڑ سکیں۔ ان کی قیادت کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ تعلقات میں ان کے لیے یہ لمحے کتنے اہم ہیں۔ یہ فرمودات ہیں سینیٹر جان کیری کے، جو انہوں نے سینٹ خارجہ کمیٹی کے سامنے بیان دیا پاکستان کے دورے کے فوراً بعد۔ ایک اور آپ کو سلائیڈ ہم دکھاتے ہیں۔ اسی کمیٹی کے سامنے جیمز جون نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ بلینک چیک نہیں دیتا۔ کیری لوگر برمن بل کے تحت دی جانے والی مدد صرف 179 ملین اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کی کارکردگی ہمارے معیار پر پوری نہیں اتری۔ اسامہ بن لادن کے پکڑے جانے کے بعد ملٹری کو دی جانے والی مدد کے بارے میں اب صدر اوباما شاید ہی کوئی مثبت فیصلہ کر پائیں۔ پینلسٹ کا تعارف ناظرین میں کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عابد حسن صاحب، جو فارمر ایڈوائزر ہے ٹو دا ورلڈ بینک۔ مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے شرکت کی پروگرام میں۔ ثاقب شیرانی جو چیف ایگزیکٹو ہیں میکرو اکنامک انسائٹ اور ایک ایڈوائزری کیپیسٹی میں بھی رہ چکے ہیں حکومت کے ساتھ، آپ کا بہت شکریہ۔ نفیسہ شاہ چیئرمین NCHT ممبر قومی اسمبلی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جہانگیر خان ترین صاحب ممبر قومی اسمبلی، پارلیمانی لیڈر نیشنل اسمبلی، جہانگیر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لیٹ می اسٹارٹ وتھ یو عابد صاحب۔ اس بیان سے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان وی آر آن دا ورج، پاکستان دیوالیہ ہو گیا معاشی طور پر۔ کیری صاحب کو کچھ اور آربٹ میں تھے جب وہ بات کر رہے تھے۔ نہیں، آئی تھنک مسکنسیپشن ہے۔ بہت کنٹری پاکستان کے سائز کی ایسے دیوالیہ نہیں ہوتا، ایٹ دی سیم ٹائم یہ ہے کہ جتنے ہم ٹیکس اکٹھے کر رہے ہیں وہ بڑی مشکل سے ہمارا ڈیفنس کا خرچہ، ہمارا ڈیٹ کا خرچہ اور سول گورنمنٹ چلانے کا خرچہ پورا کر رہی ہے مشکل سے۔ یعنی معاشی مشکل ہے ہمارے لیے بہت زیادہ، لیکن دیوالیہ اگر یہ ملک فیصلہ کر رہے، ملک سے مطلب جو ہمارے لیڈرز ہیں اپنے ٹیکسز دیں، ہمارے جو امیر طبقہ ٹیکسز دیں، تو ہمیں ایڈ ویڈ کی تو ضرورت ہوئی گی۔ اچھا، ابھی ہم اگر پہ نہیں جاتے، ابھی ہم اس پہ جاتے ہیں جو ہے۔ ثاقب گیو می اے لائن آن دس کہ یہ پرسپشن کیوں ہے کہ پاکستان اکانومی از ٹینکنگ، دیوالیہ ہے، یہ بہت حالات خراب ہیں؟ دیکھیں، دس ایکچولی پرسپشن جو ہے نا، دس از ناٹ ڈیورس فرام ریالٹی۔ دا فیکٹ از اکانومی کی جو حالت ہے ابھی، اکانومی ٹو سپیڈ اکانومی ہے۔ رورل اکانومی بہت اچھا کر رہی ہے، اس لیے ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں اس سائڈ پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی بہت اچھا کر رہی ہے، مگر جو لیٹسٹ نمبرز آپ اکانومی کے دیکھیں، انفلیشن ایٹ اٹس پیک ان 50 years، انویسٹمنٹ ایٹ اٹس لووسٹ، پرائیویٹ انویسٹمنٹ از ایٹ اٹس لووسٹ ان 64 years۔ تو دس از ناٹ دا پکچر آف اے ویری اسٹرانگ اکانومی، مگر پوائنٹ از کہ ہمارے پاس وسائل ہیں جو ہم ٹیپ کریں تو ہم وی آر ناٹ اے بینکرپٹ کنٹری، اٹس جسٹ دیٹ وی آر بینگ run into the ground by bad policies. Bad policies running the country into the ground. یہ perception جان کیری وہ ہیں جو پاکستان کے ان ورڈز میں دوست سمجھے جاتے ہیں نفیسہ، اور جان کیری لوگر برمن بل کے آتھر ہیں، پاکستان میں آئے، کہتے ہیں ریسیٹ بٹن ہم نے کرنا ہے، سیکیورٹی کے معاملات طے کرنے ہیں۔ اگر وہ جا کے کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہیں، what does it mean؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات میں یہ بتانا چاہوں کہ امریکن اگر اپنے کمیٹی کو بتا رہے ہیں تو وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ایسی جو بھی چیز ہے اس کا جو اینگلنگ ہے یا جو بھی ہے وہ اپنے ووٹرز کو اور اپنی پارلیمنٹری باڈیز کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم کہیں کہ وہ ایک حقیقت یا ایک پریکٹیکل چیز کر رہے ہیں، وہ نہیں ایسی بات۔ اور نہیں، جھوٹ نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ مختلف اوپینینز آ رہے ہیں، ایک مونولتھ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ لیکن یہ وہ فرد ہے جو پاکستان کے اندر دورہ کر کے گیا اور دو میٹنگز کر کے گیا، زرداری صاحب سے، پرائم منسٹر سے، جنرل کیانی کے ساتھ جو ڈیفنس کے سیکرٹری ہیں، اسی وقت وہ بیان دیتا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے، یعنی کہ US کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ ہم پاکستان کو مدد کریں۔ تو یہ جو ایڈ ہے، اس ایڈ کی جو سیاست ہے اس میں پاکستان میں بھی بہت ایشوز ہیں، ہم بھی اس سے راضی نہیں ہیں جو اس قسم کی ان کی ایڈ پالیٹکس ماضی میں رہی ہے، لیکن وہ کویسچنز US میں بھی ہیں۔ لیکن یہ ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے میں، اور بار بار ہم یہی بات کرتے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ بھی یہی بات کرتی ہے، صدر اسد علی زرداری ہوں، یوسف رضا گیلانی ہوں، کہ پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ صرف پاکستان کے وجود یا پاکستان کی جنگ نہیں ہے، ہم ایک دنیا کا ورلڈ فرنٹیئر ہیں جو گلوبل بیٹل ہے ٹیررزم کی، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ٹیررزم کے نیٹ ورکس ہیں، دنیا کہہ رہی ہے نا کہ آپ اکنامکلی یو آر گوئنگ ڈاؤن۔
دنیا اگر اسی دنیا اگر ڈاؤن ہو بھی رہے ہیں، سپوزنگ ہم ہو بھی رہے ہیں، ایک تو ہم خود کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ریوائیول کریں اور کچھ اس میں سکسیسز بھی ہوئی ہیں، اگر ڈاؤن ہو بھی رہے ہیں تو اس کی بھی وجہ یہی ہے، اور ہم بار بار یہی کیس پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک وکٹم ہے اور اس کو ہم وکٹم کر کے سمجھیں، کیونکہ جہاں پر یہ کولڈ وار کا فرنٹیئر رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا اس کے بعد جو مجاہدین کی وہاں سول وار ہوئی، اس میں پاکستان کو بہت ٹیسٹنگ ہوئی ہے، پاکستان ایز اے کنٹری نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور اس بات کو سمجھتے ہیں سارے ملک۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون آفٹر اسامہ بن لادن کے انسیڈنٹ کے بعد جو یورپین نیشنز کا بیان ہے وہ بھی پاکستان کی سمپتھی میں رہا ہے۔ اب آپ کے سیکرٹری ڈیفنس جو ہیں، جو ان کی پالیسی کا وہ اینگل دیتے ہیں، ان کا بھی یہی بیان ہے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ ہم یہ ایڈ جو ہے۔ تو جہانگیر صاحب، ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کے لیے جو ہم مدد کرتے رہے ہیں اس کا جو اثر ہے ہماری معیشت پر پڑا، اور ہم وکٹم ہیں ان پالیسیز کی، دنیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے، کیا واقعتاً حالات یہی ہیں؟ دیکھیں جی طلعت، میں تو اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا، اور مجھے اگر آپ 5 منٹ دینا، میں ایک تھوڑا سا اس معاملے کو کانسیپٹ سیدھا جی ذرا کانسیپٹ کلیئر کریں ہمارے بھی، ہمیں پتہ چلے ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تیزی سے نیچے جا رہی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 2% گروتھ ہے، 15-16% سے زیادہ انفلیشن ہو گئی ہے، انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی ہے، تو اس ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا، لوگ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، حکومت ٹیکس لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوتے ہم جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہمارے اوپر بڑے برے اثرات ہیں، یہ سب ماننے والی بات ہے، اور ایک ہم ایسے خطے میں ہیں ریجن کے جس میں ہماری یہ مجبوری ہے، کیونکہ ہمارا فرنٹیئر افغانستان کے ساتھ ہے، اور ایک ہماری پیچھے ہسٹری ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس میں ہم شامل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو اب اسامہ کا حادثہ ہوا ہے، اور جس امپیونٹی سے، جس کھلم کھلے طریقے سے امریکن آئے ہیں، ہماری ساورینٹی کے دھجیاں اڑا دیے اور لے کے اس کو مار کے چلے گئے ہیں، تو یہ ایک گیم چینجر ہے ذرا صاحب۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایونٹ ہوا، بس ٹھیک ہے، تھوڑے دنوں بعد لوگ بھول جائیں گے، تو آپ کو یہ غلط فہمی ہوگی۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک گیم چینجر ہے۔ اب ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں، اور اس ملک میں جو ہمارے ساتھ دنیا کے ساتھ ہمارا رویہ ہے اس کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ مثلاً میرے حساب سے یہ جو امریکن سینیٹر روز بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایڈ دیتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں، وہ ضائع کر دیتے ہیں، ہم نے یہ ایڈ دی، ہم نے یہ کیا، پاکستان ہم سے مانگتا ہے، مجھے تو شرم آتی ہے اس بات سے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم بڑے پولائٹلی امریکہ کو کہیں کہ بھائی صاحب ہمیں آپ کی ایڈ فی الحال نہیں چاہیے، ہمیں اب یہ کہنا پڑے گا، ہمیں ایڈ نہیں چاہیے۔ سنتے جائیں میری پوری، ہمیں ایڈ نہیں چاہیے۔ اگر آپ اس کنڈیشن سے اور اس بے عزت کر کے ہمیں ایڈ دے رہے ہیں تو ہمیں ایڈ آپ کی نہیں چاہیے، ایک۔ دوسرا، اگر آپ ہم ان کی ایڈ نہیں لیں گے تو ہمارا کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ایڈ ہے، آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ایک طرح سے افیم کا ٹیکہ ہے، جو آپ کو ہر کچھ مہینے بعد، ہر 6 مہینے بعد آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے حالات ٹھیک کر نہیں رہے، مگر ہمیں یہ ایڈ کا ایک ٹیکہ لگ جائے گا، اور اس کے بعد ہم پھر آرام سے سو جائیں گے۔ یہ آپ کو، آپ کی معیشت کو، آپ کے پورے ملک کی اکنامک پالیسی کو اس ایڈ نے ڈسٹارٹ کر دیا۔ آپ اس ایڈ کی وجہ سے مشکل فیصلے جو آپ کو کرنے ہیں وہ آپ پوسٹپون کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ ایڈ ہی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس نہیں اپنے لوگوں پہ اکٹھا کر سکیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں بات نہیں۔ Let me intervene ہے، آپ یہ فلیگ کر لیں، let me bring the discussion back into the studio۔ جہانگیر کی کنٹینشن یہ ہے، ساقب آپ نے بات کیا تھا کہ بیڈ پالیسیز رن دی اکانومی انٹو the ground۔ نفیسہ نے بات کی اس ماحول کی جس کے اندر ہم آپریٹ کر رہے ہیں۔ جہانگیر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی ایڈ کی ایڈکشن ہے جو اوور a long period of time ڈیولپ ہوئی ہے۔ بٹ لیٹ می کم بیک ٹو دس، امریکہ صرف امریکی بائیلیٹرل ایڈ تو نہیں ہے، جتنے ڈونر ہیں جن کے پاس چلے جاتے ہیں ان کے اوپر بھی ان کا بڑا انفلوئنس ہے، وہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ یورپین جو بیانات ہمارے حق میں دیتے ہیں وہ بھی امریکہ کی پالیسی کو دیکھتے ہیں، پھر اپنا بائیلیٹرل تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت کیا واقعتاً ہم اتنی پوزیشن میں ہیں ان حالات میں؟ ایڈ جو ہے، کوئی بھی ایڈ، پوری دنیا میں ایڈ ہے، چائنا ایڈ لے رہا تھا آج سے 10 سال پہلے۔ اگر ایڈ افیکٹو ہو تو اچھی چیز ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے افیکٹو ایڈ؟ مثلا اگر اسکول کے لیے دیے ہے پیسے، اسکول میں ٹیچر آ رہی ہے، ٹیکسٹ بکس ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں تو افیکٹو ہے۔ اگر اسکول کے لیے دے دیا وہاں جانور بندھے ہوئے تو ان افیکٹو ہے، ٹھیک ہے نا۔
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मसला ये एड, चाहे वो लोन है या वो ग्रांट है जिसको वापस नहीं, हमारे यहाँ ग्रेवयार्ड ऑफ बैड प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है एड का वो बहुत बुरा है 50 साल से, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में यूएस एड के भी जो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ यूएस एड इस मुल्क में बहुत मतलब बुरी है। अब जो आप बात कर रहे थे कि किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए 2-3 अहम चीज़ें हैं। एक तो अपने नेबर्स के साथ जंग नहीं लड़नी चाहिए, अच्छे तल्लुकात हों, और अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ अच्छे तल्लुकात हों, और तीसरा ये पॉलिसीज़ अच्छी हों, ठीक है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे नेबर्स के साथ तल्लुकात बुरे हैं। ट्रेडिंग पार्टनर्स जो आप बात कर रहे हैं, अमेरिका हो गया, ये मतलब EU हो गया, उनके साथ को हमारे अच्छे तल्लुकात नहीं है। वो क्या कुछ भी दें, अंडरलाइंग फंडामेंटली तल्लुकात हमारे इतने अच्छे नहीं है। चाइना के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, पर चाइना से हमें एड इतनी नहीं मिलती। पिछले 5 साल में चाइना से एड जो है उनका $200 मिलियन दिए हैं, $40 मिलियन एज अगेंस्ट यूएस ने $1.5 बिलियन। मेरा मतलब तो कॉन्टेक्स्ट नहीं 179 मिलियन। नहीं जहांगीर, मैं सिविल और मिलिट्री एड की बात कर रहा हूँ। सिविल कम आया इस पॉइंट पे मैंने बात करनी है। ये जो नैरेटिव है ना, ये बहुत डिसइंजेनियस नैरेटिव है। इनफैक्ट अमेरिकन पे जो मेरी बात हुई है पिछले 3-4-5 महीनों से, ये पहली बात है द नंबर इज क्वेश्चनेबल। $20.7 बिलियन का जो नंबर है, इसमें देखें, पहली बात है आई कांट अकाउंट फॉर $4 बिलियन जिन्होंने कहा इकोनॉमिक सपोर्ट फंड दिए हमने। मेरे होते हुए कोई बजट में $4 बिलियन नहीं आए, ठीक है। दूसरी बात है, इन्होंने कोलिशन सपोर्ट फंड की रीइंबर्समेंट्स को कन्फ्लेट किया हुआ विद असिस्टेंस। दिस इज डिसइंजेनियस। हाउ कैन you and I have a contract and I have to make payments to on your contractual delivery, मैं उसको असिस्टेंस का नाम कैसे दे सकता हूं? नहीं, बट हमारे सोल्जर्स की तनख्वाहें दे रहे हैं ना, बाचे वो इट इज पैसे दे रहे हैं आपको, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके कहने पे आप स्वात आपके ऑपरेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का ऑपरेशन ना जाते स्वात अगर रीइंबर्समेंट है। दिस इज नॉट $9 बिलियन। मेरी हाल सुना सर, ये जो कोलिशन सपोर्ट फंड है, इसके बारे में बात करना जरूरी है। ये बात जी, मैं देखें, ये वो है कि हम अमेरिकन नेटो काम कर रही है अफगानिस्तान में, हम उनको यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम इन टैंडम इस लड़ाई में हम शामिल हैं एज कोलिशन पार्टनर्स। हमारे एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर सॉर्टीज होते हैं, हमारी एक्स्ट्रा चीजें लगती हैं जो नॉर्मल कोर्स से ना लगें। एज कोलिशन पार्टनर्स ये हमें ये पैसे मिल रहे हैं। तो वॉलंटरी होती है ना, कंपल्सरी तो नहीं होती। ना करें पार्टनर, एक मिनट ना उड़ाएं जहाज, ना लड़ें। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हमें कोलिशन सपोर्ट फंड भी अगर हमें ना मिले तो हमें फिर भी अपने मुल्क में गुजारा हम कर सकते हैं। और अगर हमने अपने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास की है टू रीविजिट पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप, उस रीविजिट में सबसे पहले हमें कहना चाहिए कि एड हम कहते हैं यार बंद कर दो। उसके बाद आपके साथ हम बैठेंगे, आपके साथ हम एक नई रिलेशनशिप बनाएंगे, और हमें अगर एड आप अपनी तरफ से हमें कोई पैसे दोगे जिसको आप एड कहते हो, तो वो एक डिफाइंड फॉर्मूले के साथ होगी, और ये नहीं होगा कि हमें भीख मिल रही है। जहांगीर साहब, ये तो होगी गुजारिश कर, और कोई चीज नहीं रहेगी। ये तो होगी थ्योरी। मैं ब्रेक के बाद प्रैक्टिस पे बात करूंगा। ये तो थ्योरी होगी ना कि पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन में हमने क्या कहा, प्रैक्टिस में क्या हुआ। प्रैक्टिस में ये हुआ, और मैं दोबारा से वो पढ़ना चाहूंगा ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा। अमेरिका के अंदर तो वो कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान को कहा कि आपने अभी से काम शुरू करना है। सबसे पहले काम पता क्या करना है, हमने उनके हेलीकॉप्टर की टेल वापस करनी, उधर से आपने हमारा काम शुरू करना है। और आखिर में नॉर्थ वजीरिस्तान, लेट मी टेक अ ब्रेक, सॉरी, ब्रेक के बाद लेट मी कम बैक आफ्टर द ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर।